السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حزب البحر کی سیریز کو میں نے شروع کیا تھا کہ حزب البحر کا چلہ نہ کرے، اس کے کمنٹس پہ جو مجھے لوگوں کے ایک بدگمانی ہے اس کو ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک سیریز شروع کیا۔ 5 ویڈیو تک میں نے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے حزب البحر کا ایک ویڈیو بنایا تھا کہ خبردار حزب البحر کی عامل بننے کی غلطی نہ کریں، اور اس پہ لوگوں نے اپنے نظریات بیان کیے، اور میں اس نظریات کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو غلط فہمی ہے ان کے دلوں میں ہے، یا مجھے جو اگر کسی نے اصلاح کی ہے تو میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر لوں۔ تو اس میں سے جو سب سے پہلا آج کا کمنٹس ہے، یہ 3 دن پہلے کا ہے۔ اور سونگ اسٹیٹنگ بکواس بند کرو بے شرم، یہ اللہ کی قرآن پاک کا پاک کلام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے صبح و شام۔ جی پڑھنا چاہیے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں چلے سے منع کر رہا ہوں، نہ کہ پڑھنے سے۔ چلے اور پڑھنے میں فرق ہے۔ چلہ یہ ہے کہ آپ کسی عمل کی تاثیر کو، کسی کے موکلات کو دعوت دینا چاہتے ہو، اور پڑھنا یہ ہے کہ پڑھ لو، آپ گانے پڑھ لو، آپ نعت پڑھ لو، آپ قرآن پاک پڑھ لو، اس سے کسی کو کیا خرج ہے؟ پڑھنا تو پڑھنا ہے، آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہو، وضو بے وضو پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ میں چلے کی بات کروں، میں یہاں پہ عملیات کی باتیں کر رہا ہوں، نہ کہ آپ کو ناچ گانے کی باتیں کروا رہا ہوں۔ سمجھ آنے کی کوشش اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ چلے اور عامل بننے کی باتیں کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں بھی پتہ نہیں سرسری دے کر یا ٹائٹل کو دے کر پھر اپنی بکواس نکالنے کے لیے آ گئے ہو کہ میں یہ بکواس کروں گا تو مجھے سکون ملے گا، شاید یہ اس طرح آپ کوئی بات کر رہے ہو کہ میں چلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس میں چلے اور عامل بننے کے بارے میں بات کی تھی کہ خبردار حزب البحر کے عامل بننے کی غلطی نہ کرے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی پڑھائی نہ کریں، پڑھائی تو کر لے، پڑھائی سے کون کس کو کیا منع کر رہے ہیں۔ گانے گا لو تو اس میں شیطان آئے گا، قرآن پاک پڑھ لو تو اس میں نیک ارواح آئیں گی، نیک برکتیں آئے گی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب چلہ کرو گے تو اس میں موکلات کی ایک اور دنیا آئے گی، اور وہ آپ کو الٹا بھی لٹکا سکتی ہے، اور آپ کے ہاتھ پیر کاٹ کے آپ کے گلے میں بھی ڈال سکتی ہے، اور آپ کے والدین کو کھانا بنا کے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ چلی اور وظائف میں پہلے فرق کو سمجھ لو، پھر اپنی بکواس کیا کرو۔ یہاں پہ میں نے بکواس کا لفظ استعمال اس لیے کیونکہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ بکواس بند کر دو، تو میں نے اس کو یہی کہا کہ تم اپنی بکواس کو سنبھال لو، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی بری بات نہ نکالو، لیکن برے لوگوں کے لیے برے ہی انداز میں اگر جواب دے لو گے تو بہت بہتر ہوگا۔ اور یہ کوئی ہے سونگ اسٹیشن، اس طرح کوئی نام ہے ان کا۔ 3 دن پہلے کا اس کا کمنٹ ہے، یعنی آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج غالباً 1 اکتوبر ہے، تو 3 دن پہلے کا اس کا کمنٹس آیا ہے کہ بس بکواس بند کرو بے شرم، یہ اللہ کا۔ تو میں نے بتا دیا کہ گانے اب اگر آپ سن لو گے، گاؤ گے، تو اس سے آپ کو شیطان کی طرف دعوت آئے گی۔ اللہ کا قرآن پاک پڑھ لو گے تو اللہ کی قرآن پاک کی تاثیر آئے گی، لیکن ایک اور رخ عملیات کی دنیا میں ہوتا ہے جس کو ہم چلہ کہتے ہیں۔ چلہ کرو گے تو اس میں وہ حضرات وغیرہ اور روحانیت کی وجود آتی ہے، لوگ موکلات آتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی اوپر نیچے بات کی اور اس طرح یہ بکواس والی بات ان کے سامنے کی، تو آپ نے جس زبان سے اس بکواس کا لفظ کو استعمال کیا، اسی زبان کو کاٹ کے آپ کے گلے میں ڈال دے گا، بلکہ آپ کے پیٹ میں بھی ڈال دے گا۔ آپ کی والدین کو دے دے گا کہ یہ آپ کی بکواس والے لہجے کی یہ بکواس ہے، اور یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک اور صاحب نے مولانا ضیاء القاسمی آفیشل، الحمدللہ سال 8 ساتھی میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور دعائے حزب البحر کے لیے، تو اللہ آپ سب کو، آپ تمام ساتھیوں کو اس کی اجر پورا عطا فرمائے، اس کی تاثیر پوری عطا فرمائے، اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ حزب البحر کو استعمال کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس سال 2022 کے سال میں بھی الحمدللہ 4 ساتھی میرے ساتھ اعتکاف میں تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ساتھی تھے، اور اللہ ان سب کو بھی اس کو صحیح استعمال کرنے کی پوری توفیق اور اجر عطا فرمائے۔ ایک اور صاحب کا سوال ہے، نیو اسلامک کورئر، شاید اس کو میں نے کسی اور جگہ پر بھی جواب دے دیا۔ ایک ادارے کا ایک صاحب کا نام لے رہے ہیں، نے حزب البحر کے بارے میں اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ عوام کو اجازت دی ہے کہ مرید مرد اور عورت حزب البحر کو مرد اور عورت روز 1 بار پڑھ سکتے ہیں، یا عصر کی نماز کے بعد 17 یا 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو بھائی جان، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں 1 بار یا 17 بار یا 7 بار پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے کچھ مالی اور دوسری پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں، کوئی وظیفہ کوئی عمل کام نہیں کر رہا، اس لیے برائے مہربانی آپ مجھے بتائیں کہ میں کتنی بار پڑھوں۔ میں اس صاحب کی ویڈیو میں واٹس ایپ نمبر دیا نہیں ہے، اس پر نمبر دیا ہے، اس پر کانٹیکٹ بھی کیا، پر کوئی جواب نہیں آیا، رپلائی نہیں آیا۔ راولپنڈی میں ان کی خانقاہ میں مشورے کے لیے آیا تو نہیں، پنجاب میں ہوں، سبھی پاکستان تو پہنچ سکتے ہیں نا۔ بس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں،
آپ کسی مقصد وغیرہ کے لیے ایک ساتھ 11 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہو. 17 کی تعداد میرے پاس نہیں ہے تو لہٰذا وضاحت کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں 30 کی تعداد ہے، لیکن اس پہ وقت زیادہ لگ جاتے ہیں، غالباً 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تو عام آدمی کے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اگر یاد نہیں ہے تو کافی وقت لگتے ہیں. وہ ایک وظیفہ ہے، وظیفے کی شکل میں آپ پڑھ سکتے ہو. میں چلے سے ڈرا رہا ہوں، چلے سے منع کروا رہا ہوں، اور ابھی نہیں کروا رہا، اس وقت کروا تھا کیونکہ نقصان دہ تھی، اور ابھی بھی کبھی کبھار کہہ لیتا ہوں کہ اس کی تاثیر کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ اس کو کر سکتے ہو. میں اگر بات کر لوں تو ایک ساتھ یا 11 مرتبہ، لیکن اس نیت سے کہ میں اس کے عامل بنوں گا، اس نیت سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، اور زبان یاد کرو گے تو آپ کو بہت بہتر ہوگا. مکمل اصلی، پتہ نہیں یہ کیا ہے، بس صرف اتنا ہی لکھا ہے. جناب محترم، دعائے حزب البہار کے موضوع پر آپ کا لیکچر سن کر مزہ بھی آیا اور ڈر بھی لگا. اس موکل والی چلہ کشی کی شرائط، ہدایات اور پرہیز پر ایک ویڈیو بنائے تو اچھا ہوگا، اور آپ مہربانی کر کے اپنا موبائل نمبر دے تو پھر اس سے آسان سے چلہ کرنے کے لیے آپ سے رہنمائی حاصل کر سکے. شکریہ. جمعہ خان، غالباً یہ شاید پٹھان ہوگا. اس نے بالکل اچھی بات کی، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اس کو غالباً یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ آئی کہ میں چلے کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ وظیفے کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اس نے اس موکل والی چلہ کشی کی شرائط، ہدایات اور پرہیز پر ایک ویڈیو بنائی تو اچھا ہوگا، اور آپ مہربانی کر کے اپنا موبائل نمبر دے تو ہم اس آسانی سے چلہ کرنے کے لیے موبائل نمبر 0348 960 73 53 0348 960 7353 یہ میرا نمبر ہے. اور دوسرا کہ اس میں پرہیز وغیرہ تو 3 دن کا یہ چلہ ہوتا ہے جو میں نے کیا ہے 6 7 8 سفر کے مہینے میں. 120 پہلے دن، 120 دوسرے دن، 125 تیسرے دن سے 3 دن روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور سحری کے بعد اس کو شروع کرنا پڑتا ہے. نہیں ہاں سحری یعنی صبح کی سحری کر لو، فوراً شروع کر لو. نماز اپنے گھر میں پڑھ لو اگر آپ نے اپنی جگہ پہ یا کسی خانقاہ کسی کی اجازت ہو تب اس کی نگرانی میں. اگر گھر میں کرنا ہے تو صبح کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا ہے، سارا دن پڑھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سو سکتے ہو، خوشبو آپ کے پاس ہوگی. 3 دن اپنے گھر سے نہیں نکلنا، اپنے کمرے سے نہیں نکلنا. اپنے پاس کسی کو ذمہ دار لگا لو کہ بھائی میرے لیے سحر افطاری کا انتظام کر لیں. افطاری سے پہلے آپ نے اس چلے کو 120 کی تعداد کو پورا کرنا ہے. اور اس کی شرائط یہ ہے کہ 3 دن تک کچھ اور نہیں کھانا، صرف کھجور آپ کے پاس ہو، روٹی آپ کے پاس گندم کی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن دال وغیرہ عام سادہ روٹی کھا لے. گوشت سے بالکل پرہیز. 3 دن ہم بستری سے پرہیز. آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے. 3 4 تولے عطر ہونا چاہیے، یعنی 3 4 تولے، 1 تولے میں 12 گرام یا اس طرح کوئی چیز آتی ہیں تو آپ لے لے، کوئی بھی عطر لے لے. ان کو عطر والے سے کہا کہ مجھے تولہ دے دے، تو 1 تولے میں غالباً جو بھی آتے ہیں 1 تولہ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے. 3 دن کا چلہ تو 3 تولے آپ عطر استعمال کر لو. اس سے زیادہ کہ اگر آپ کو توفیق ہے تو اس سے زیادہ استعمال کر لو. کم میرا مشورہ ہے نہ کرو، کیونکہ میں نے خود 1 تولے کا استعمال کیا تھا، بلکہ 1 تولے سے بھی زیادہ کیا تھا. تو یہ تھے ان کی کچھ شرائط جو میں نے اسی ویڈیو میں بیان کی. باقی میں کمنٹس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ایک اور کمنٹس ہے، کیا دعائے حزب البہار کو روزانہ تلاوت کرنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تلاوت میں اور چلے میں فرق ہے، اور اسی بات کو میرے خیال سے اکثر لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تلاوت اور چلے میں فرق کی ان کو سمجھ نہیں آ رہا. تو بالکل پڑھ سکتے ہو، 1 7 11 5 3 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہو. ایک صاحب ہے امجد علی سلپی، جو شخص اس کا عمل کرنا چاہتے اسے کیا کرنا چاہیے تاکہ نقصان بھی نہ اٹھانا پڑے؟ برائے مہربانی آگاہ کر لیں. تو اس کا یہی ہے کہ جو میں نے چلہ بتایا، انہی دنوں میں چلہ اگر کرنا چاہتے ہو، باقی ویسے تو پڑھ سکتے ہو لیکن چلہ آپ اس کا نہیں کر سکتے ان دنوں کے علاوہ. یہ علیحدہ بات ہے، یہ بات بالکل درست ہے. اللہ نے قرآن دیا، نبی طریقہ دیا، علاوہ دعائے، ٹھیک ہے. تو یہ تھے کچھ حزب البہار کے متعلق کچھ سوال و جوابات. پہلے یعنی ویڈیو کے آغاز میں نے کچھ جو صاحب کو سخت زبان استعمال کیا تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنی لہجے کو صحیح کر لیں. بعض دفعہ انسان کس حالت میں ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتا ہے، اور اثر پڑتا ہے. مجھے نہیں، کیا پتا اس کمنٹس کو کوئی اور دیکھ لے اور وہ ایسا شخص ہو کہ اس کے دل سے بد دعا نکلے اور آپ کی زبان کٹ جائے. اللہ ایسا نہ کرے، لیکن بڑی احتیاط، بہت احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بات کر لیں. حزب البہار کے متعلق میں ڈرایا، آگاہ کیا. خود میرے ساتھ اس سال بہت سارے حادثات ہو گئے، میں نے زکوٰۃ دینے میں تھوڑی سی تاخیر کی تھی. تو یہ تھی کچھ باتیں حزب البہار کے متعلق. اب بھی اگر کسی کے کمنٹس ہو اور میں نے جو پہلے کیا وہ کیا میں نے صحیح کیا پہلے ریکارڈنگ میں یا غلط کیا، اس کے بارے میں مجھے آگاہ کر لے، مجھے اپنے رائے سے آگاہ کر لے کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر کوئی اور سوال ہو حزب البہار کے متعلق تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا. اللہ حافظ.